شکل سے صوفیزم کے پیروکار دکھائی دینے والے فلسطین کی سرزمین میں موجود ماؤنٹ جیروزلم میں رہنے والے تقریباً 800 سامریہ یہودی دراصل کون لوگ ہیں؟ یہ یہودی پورا فلسطین چھوڑ کر صرف جیروزلم کی پہاڑی میں آ کر کئی سالوں سے کیوں آباد ہیں؟ کیا سامریہ یہودی ہی دراصل اصل یہودی ہیں اور سامریہ تورات ہی دراصل اصلی تورات ہے؟ آخر کیا وجہ ہے کہ یہ لوگ دوسرے یہودیوں کی طرح بیت المقدس کو اپنا قبلہ نہیں مانتے؟ ان سب سوالات کے جوابات اور سامریہ یہودیوں کے متعلق حیرت انگیز حقائق جاننے کے لیے آپ سے گزارش ہے اس ویڈیو کو آخر تک دیکھیے۔ ناظرین، اسلام اور یہودیت دونوں سے یہ بات ثابت ہے کہ یہودیت کے بانی سمجھے جانے والے حضرت یعقوب علیہ السلام کی 4 بیویاں تھیں، جن سے آپ کے 12 بیٹے پیدا ہوئے، اور ان 12 بیٹوں میں حضرت یوسف اور حضرت بنیامین آپ کی ایک بیوی سے پیدا ہوئے، جبکہ باقی 10 بیٹے آپ کی دوسری بیویوں سے پیدا ہوئے، جن میں آگے جا کر حضرت موسیٰ علیہ السلام نبی بنے۔ بنی اسرائیلی تاریخ کے مطابق اگر دیکھا جائے تو حضرت یعقوب علیہ السلام اپنے اہل و عیال کے ساتھ فلسطین میں ہی رہتے تھے، اور موجودہ دور میں اسرائیل میں نابلس بھی آپ کی ملکیت تھی۔ گویا اس وقت تک یہودیت دراصل کوئی مذہب ہی نہیں تھا، کیونکہ حضرت یعقوب علیہ السلام کا لقب اسرائیل ہونے کی وجہ سے آپ کی اولاد و نسل کو بنی اسرائیل کہا جاتا تھا۔ لیکن اس کے کئی سالوں بعد جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کو پیغمبر بنا کر بھیجا گیا تو جناب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنے آبا و اجداد یعنی حضرت یعقوب علیہ السلام کے 12 بیٹوں کی نسل سے ہونے والی 12 قبیلوں کو اکٹھا کیا، اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے دی جانے والی شریعت موسیٰ ان پر نازل کی۔ ناظرین، ان 12 قبائل میں کبھی کبھار گرما گرمی بھی رہتی تھی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بعد ان 12 قبائل کو حضرت داؤد علیہ السلام اور پھر حضرت سلیمان علیہ السلام نے ایک عظیم سلطنت ہونے کے باوجود ان 12 قبائل کو اکٹھا اور متحد رکھا۔ لیکن جب حضرت سلیمان علیہ السلام اس دنیا سے پردہ فرما گئے تو آپ کے بعد آپ کا بیٹا تخت نشین ہوا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کا جب بیٹا تخت نشین ہوا تو وہ ان 12 قبائل کے درمیان آپسی اختلاف کو قائم نہ کر سکا، جس کی وجہ سے ان 12 قبائل میں گرما گرمی شدت اختیار کر گئی، یہاں تک کہ بنی اسرائیل کی یہ عظیم سلطنت 2 حصوں میں تقسیم ہو گئی، جسے آپ اس میپ میں بھی دیکھ سکتے ہیں کہ بنی اسرائیل کی یہ سلطنت تقسیم ہو کر بنی اسرائیل اور یہودا میں تقسیم ہو گئی۔ ناظرین، ان دونوں تقسیم شدہ سلطنتوں میں جس حصے پر بنی اسرائیل سلطنت قائم تھی، اس وقت اس کا کیپٹل سامریہ شہر تھا۔ ایک دوسرے سے الگ رہنے کی وجہ سے بنی اسرائیل اور یہودا کے نہ صرف عام لوگ بلکہ دونوں سلطنتوں کے حکمران بھی آس پاس کی قوتوں کے رسم و رواج اور دیگر چیزوں سے متاثر ہوئے بغیر نہ رہ سکے، یہاں تک کہ اسرائیلی سلطنت کے لوگ بال نامی جھوٹے خدا کو پوجنے لگے، جس کے بارے میں پہلے ہی سے ایک ڈیٹیل ویڈیو بنا چکا ہوں۔ بہرحال ناظرین، سلطنت یہودیہ اور سلطنت اسرائیل ایک دوسرے کے سخت مخالف تھے، گویا دونوں سلطنتیں بنی اسرائیلی ہونے کے باوجود بھی ایک دوسرے سے سخت نفرت کیا کرتی تھی، جس کی وجہ سے سب سے پہلے کنگڈم آف یہودیہ کے حکمرانوں نے اپنے پڑوس کی طاقت یعنی اشوریہ سلطنت سے اسرائیل کے خلاف ساز باز کی، اور اشوریہ سلطنت کے حکمرانوں کو اس بات پر قائل کیا کہ وہ اسرائیل پر حملہ کریں، جس کے نتیجے میں تقریباً 9ویں صدی قبل مسیح سے ہی فلسطین پر اشوریوں کے حملے جاری ہو گئے، اور بالآخر بنی اسرائیل کی عظیم سلطنت کا ایک قصہ یعنی کنگڈم آف اسرائیل اشوریوں کے قبضے میں ہو گیا۔ اشوریوں کے کنگڈم آف اسرائیل پر قبضہ کرنے کے بعد کئی اسرائیلیوں کو کنگڈم آف اسرائیل سے نکالا گیا، جبکہ کچھ اسرائیلی اشوری سلطنت کے زیر قبضہ رہنے لگے۔ ناظرین، اب بنی اسرائیل کی عظیم سلطنت کا ایک حصہ اشوری سلطنت کے قبضے میں تھا، جبکہ دوسری طرف کنگڈم آف یہودیہ میں بابل کے بادشاہ بخت نصر کا قبضہ ہو گیا، جس نے کنگڈم آف یہودیہ میں قبضہ کر کے بے شمار یہودیوں کا قتل عام کیا اور انہیں قیدی بنا کر اپنے ساتھ بابل لے گیا، جہاں ان یہودیوں نے کئی سال قید میں گزارے، اور پھر کئی سال قید میں گزارنے کے بعد پھر قدرت ان پر مہربان ہوئی اور ایک نیک بادشاہ سائرس نے ان لوگوں کو قید سے چھڑا دیا اور انہیں دوبارہ اپنے وطن رہنے کی اجازت دی۔ ناظرین، جب بابل سے رہا ہو کر یہودی واپس اپنے وطن لوٹے تو گویا انہوں نے ان اسرائیلیوں کو جنہوں نے آشوریوں کے قبضے کے بعد بھی اس علاقے کو نہ چھوڑا تھا اور ساتھ ہی غیر ملکیوں میں رہ کر ان کے عقائد اور رسومات کے بیشتر چیزوں کو اپنا لیا تھا، گویا ان قید سے چھوٹے ہوئے یہودیوں نے انہیں دھتکار دیا، اور ساتھ ہی یہ لوگ ان یہودیوں کو اچھوت یا نیچی ذات کہنے لگے، جس کی وجہ سے ایک الگ فرقہ جنم پایا جنہیں سامری کہا جاتا ہے۔ ناظرین، سامری نام کا یہ یہودی فرقہ خود کو شریعت موسیٰ کا سچا پیروکار مانتا ہے، اور خاص کر کے یہ لوگ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد کے ہونے کے دعوے دار بھی ہیں۔ ناظرین، یہ فرقہ جس کے پیروکار کی تعداد موجودہ اسرائیل میں تقریباً 800 یا 850 ہے، یہ لوگ زیادہ تر اسرائیل کے مغربی کنارے کے شہر نابلس بالخصوص ماؤنٹ جیروزلم میں رہتے ہیں،
और ये जुडाइज्म की पहाड़ी को अपना मुकद्दस मकाम समझते हैं, जबकि अगर देखा जाए तो दूसरी तरफ इस्राएली यहूदी यरूशलेम को अपना क़िबला और मुकद्दस मानते हैं। सामरी यहूदी तकरीबन हर साल इस पहाड़ी में जमा होकर इबादत करते हैं और दुम्बे की कुर्बानी भी देते हैं। लेकिन जैसा कि आप सब लोग जानते होंगे कि दूसरी तरफ आम यहूदियों का ये अकीदा है कि जब तक हैकल सुलेमानी की तामीर न होगी और वो जिस शख्सियत के मुंतज़र हैं वो न आ जाए, तब तक इनके यहाँ कोई भी कुर्बानी जायज़ नहीं। मगर सामरिया यहूदी इस बात को नहीं मानते और वो माउंट जेरूसलम के मकाम पर अपनी कुर्बानी देते हैं। नाज़रीन ग्रामी, सामरिया फिरके के लोगों का इबादत करने का तरीका कुछ मुसलमानों से मिलता जुलता है। अगर देखा जाए तो इनका लिबास और दीगर चीजें भी मुसलमानों की तरह नजर आती हैं, क्योंकि कहा जाता है कि सामरी फिरके के यहूदी एक अरसा तक मुसलमानों और खिलाफत उस्मानिया के ज़ेर साया रहे हैं। शायद इसी वजह से इन लोगों ने मकामी मुसलमानों के सकाफत का असर कबूल किया, क्योंकि यहूदी हूँ या सामरी, अगर तारीख में देखा जाए तो ये जहाँ भी गए अपने अकायद को पोशीदा रखते हुए वहाँ की तहजीब और सकाफत को अपना लिया। और शायद ये भी हो सकता है कि सल्तनत उस्मानिया के अंडर रहने से इन लोगों ने तुर्की टोपी, अबा और शमले तक का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। बहरहाल नाज़रीन, सामरिया फिरके के यहूदी खुद को हक पर समझते हैं और दूसरे यहूदियों को गुमराह मानते हैं। इनके मुताबिक यहूदियों की तौरात वक्त के साथ साथ तब्दील हो गई है, जबकि इनकी सामरी तौरात का नुस्खा ही दरअसल असली तौरात है। यहाँ तक कि सामरिया फिरके के यहूदियों के मुताबिक सामरियत मजहब की इब्तिदा दरअसल हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने की थी। नाज़रीन ग्रामी, इसके अलावा सामरी लोगों का कलमा भी दूसरे यहूदियों से मुख्तलिफ है। सामरी यहूदी अपने कलमे में ये कहते हैं कि इसराइल के खुदा के सिवा और कोई खुदा नहीं। एक तरफ अगर देखा जाए तो वो खुदा की ज़ात पर ईमान तो लाते हैं, लेकिन इसे सिर्फ इसराइल तक महदूद रखते हैं। इसके अलावा अगर देखा जाए तो आम यहूदी अपनी इबादत यरूशलेम में सर अंजाम देते हैं और खास करके दीवार गिरिया में रो रो कर अपने खुदा से इल्तिजाएं करते हैं। मगर दूसरी तरफ सामरिया यहूदी अपनी इबादत जेरूसलम की पहाड़ी में अदा करते हैं और इनके मुताबिक दूसरे यहूदियों को भी यहाँ आकर इबादत करनी चाहिए, क्योंकि ये मकाम खुदा की मुकद्दस जगह है। नाज़रीन, उन्होंने बाकायदा इस काम के लिए एक हैकल भी तामीर करवा रखा है। अब चूंकि ये लोग दूसरे यहूदियों से काफी हद तक मुख्तलिफ हैं और अकलियत में हैं, जिसकी वजह से इनके बारे में कहा जाता है कि ये लोग 3 जगहों के पासपोर्ट रखते हैं, जिनमें से एक फलस्तीनी, दूसरा उर्दनी और तीसरा इसराइली। अब शायद कहा जाता है कि इसराइल की हुकूमत ने इन्हें इसराइली करार दिया है। मज़ीद ये कि ये लोग सिर्फ और सिर्फ अपने ही लोगों के दरमियान शादी करते हैं और खास करके अपनी जिंदगी में वही त्यौहार मनाते हैं जो इनकी सामरी तौरात में मौजूद हैं। बाज लोग सामरी फिरके का नाम सुनते ही इन लोगों को बनी इसराइल की तारीख में गुजरने वाले इस शख्स के साथ जोड़ते हैं जो हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के दौर में लोगों को बछड़े की पूजा करवाने के लिए मशहूर था। बहरहाल नाज़रीन, इसके अलावा भी मैं यहूदियों की एक और गुमनाम फिरके के मुताबिक पहले भी वीडियो अपलोड कर चुका हूँ। अगर आप उस वीडियो को भी देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में दिए लिंक पर क्लिक करके भी देख सकते हैं। उम्मीद करता हूँ आपको इस वीडियो में बहुत सारी चीजें जानने को मिली होंगी। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।